محمد والے محمد۔ اب میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا غلام سرور صاحب سے کہ آئے اور اپنے بیان سے لوگوں کے دلوں کو منور فرمائے۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم حضرات، یہ سامعین کرام، جو خواتین، جو بچیاں بیٹھی ہیں، مجھے پہلے اس بات کا تو احساس نہیں تھا کہ مجھے بھی یہاں پر آ کر کچھ کچ کلامی کرنا ہے، لیکن اب جب میرا نام آ ہی گیا ہے تو دو چار بول ہم بھی بولتے جائیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے، طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم کا لازمہ آتا ہے۔ چاہیے کہ ہر ایک علم کو حاصل کرے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، تہذیب و تمدن سکھاتا ہے۔ علم انسان کو تاریکیوں میں روشنی کا کام کرتا ہے۔ اگر علم ہوگا تو تمام ظلمات ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ علم میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے حجت الاسلام فرما رہے تھے کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، لیکن اس کے آگے اگر معذرت کے ساتھ ہم لگائیں گے علم نور من تشاء، علم نور ہے، اللہ علم دیتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو علم ملتا ہے۔ اگر ہم اس بات ہر کے اپنی اپنی فکر ہے، شاید قبلہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ اگر اللہ کو علم بھرنا ہو، ایک کو علم دے دیا دوسرے کو علم نہ دیا، تو دوسرا جا کر بارگاہ الہیہ میں اس کی عدالت میں شکایت کرے گا، اس کو علم دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو یہ میری دلیل ہے، بڑی معذرت ساتھ قبلہ۔ تو جو چاہتا ہے اس کو اللہ علم دیتا ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں لے کر گھر سے نکلے اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے پب جی کھیلنے لگے، یا واٹس ایپ پر اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگے، یا موبائل میں پکچرز دیکھنے لگے۔ اس طرح سے علم نہیں ملتا۔ العلم فی الجوع، علم کب ملتا ہے؟ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب بھوکے پیٹ ہو، لہذا مدرسوں میں پتلی دال دی جاتی ہے کہ پتلی دال کھاؤ جب بھوکے رہو گے، دل نہیں۔ العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ کب آپ کو علم ملے گا؟ جب آپ کو علم کی بھوک ہوگی تب۔ اگر آپ کو علم کی بھوک نہیں ہے تو علم نہیں ملے گا۔ جب آپ میں چاہت ہوگی تب اللہ آپ میں علم ڈالے گا، آپ کے سینے میں علم ڈالے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی کاوشیں کیا ہیں، آپ کی محنتیں کیا ہیں۔ ہم کتابیں لے کر کے مدرسے پہنچے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پالنے والے میرے سینے میں علم کو کوٹ دے، بھر دے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے۔ تو بچوں، بارگاہ مشہور یہی ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا العلم نور، اللہ چاہتا ہے جس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، مشہور یہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں من تشاء، جو چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ نور ڈالتا ہے، ہر ایک کے نہیں۔ یہ بارگاہ ایک ہماری فکر ہے، اور قبلہ نے جو فرمایا ہے یہی مشہور ہے، جو قبلہ نے فرمایا مشہور اسی طرح سے۔ لیکن میری ایک فکر ہے کہ نہیں، جو چاہتا ہے اسی کو علم ملے گا۔ اب اگر ہمارے پاس علم ہوگا، جو ہمارے اندر جہالت ہے، جیسے آج مسائل کے بابت میں کچھ خواتین ہوں یا مرد پوچھتے ہیں کہ اگر ہم باوضو ہیں، ہمارے سامنے سے کتا گزر جائے، ایک خاتون نے سوال کیا، ہم باوضو ہیں، میرے سامنے سے کتا گزر گیا تو وضو کا باطل ہو گیا؟ اب بتائیے، علم ہوتا تو یہ پوچھتی ہو کتے سے اور وضو سے کیا لینا دینا؟
یعنی ہم اتنا کمزور وضو باندھتے ہیں، مثلاً ایک روزہ رکھنے کے لیے نیت باندھو، نہیں باندھی تو روزہ نہیں جناب والا، یہ بھی غلط ہے۔ جب ایک روزہ آپ پر فریضہ قرار دے دیا گیا ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں، رمضان کی پہلی تاریخ آئی، روزہ شروع، دن میں کھانا کھایا، روزہ توڑا کہ نہیں توڑا؟ اس لیے کہ آپ پر فریضہ ہے، روزہ جو فریضہ ہے۔ اسی طرح سے تمام چیزیں ہیں، بار کہب اگر علم ہوگا تو ہمیں سب جہالتوں سے بہت ہمیں علم دور لے جائے گا اور ہمارے اندر سے یہ جہالتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہی ہے کہ تہذیب و تمدن ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے، بزرگوں کا احترام ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، لوگ چاند پہ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر تفریح کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم یہیں کے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں وہ ذرا سے دقیانوسی والی باتیں۔ علم ہوگا تو دیکھیے کیا نہیں ہوگا، علم ہوگا جو آج یہ دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ، دیکھیے مثال دے رہا ہوں، موقع نہیں ہے لیکن مثال آ گئی تو میں دے رہا ہوں، کسی گھر میں موت ہو گئی، اس کے نئے کپڑے جو تھے نا سب نکال کے پھینکو، یہاں سے جوتے نکالے پھینکو، کیوں؟ یہ مرنے والے کے مر گیا، اب اس کے کپڑے نہیں چاہیے، اس کا کرتا پاجامہ نہیں چاہیے، بار کا جتنے لباس ہیں اس کے سب پرانے ہو یا نئے ہو سب نکال کے پھینک دو۔ عزیزان گرامی، جتنے کپڑے تھے جو رکھے تھے اس نے پہنے بھی نہیں تھے، عید کے لیے کپڑے آئے تھے اس نے پہنے ہی نہیں تھے، عید کے دن انتقال ہو گیا، موت حق ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے، عید کے دن انتقال ہو گیا، نہیں، مرنے والے کے نام سے آئے تھے، لہذا یہ کپڑے بیکار ہو گئے چونکہ مرنے والے کے نام سے آئے تھے۔ لیکن اگر کسی خاتون کا انتقال ہوا، اس کے گلے میں سونے کی چین ہے اور کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، ہاتھوں میں کنگن ہیں، جناب والا ان کو بھی نکال پھینکو، تب تو جانے یہ جہالت۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ فاتحہ ہوا، ابھی میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں مجلس میں ہی پڑھ کے آ رہا ہوں، فاتحہ ہوا، جس کھانے کے اوپر سورہ حمد دم ہے، سورہ قل هو اللہ دم ہے، اس کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نہیں، یہ مردے کا فاتحہ ہے، اس کو نہیں چھوئیں گے جناب والا۔ اور اسی کے برعکس دوسرے حال میں کھانا چل رہا ہے، جناب والا فلاں مر گئے، ان کے نام کا 40ویں کا کھانا ہے، یہ تو اس کے نام کا ہو گیا، اس کو تو ولیمہ سمجھ کے کھا رہے ہیں، لیکن جس پر سورہ حمد ہے، سورہ قل هو اللہ دم ہے، اس سے آپ اجتناب کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہ ہوگی، یہ جہالتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم فقط قرآن دینیات یہی پڑھیں، بلکہ ہمیں کہا گیا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ بہت سے گمراہ کر دیتے ہیں، کہنے نہیں چین کا ترجمہ جو ہے وہ نجف ہے، تو سین کا ترجمہ تو نجف ہو گیا ہے، تو پھر چین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہمارے وہاں غلط چیزیں اڑا دی گئی ہیں۔ بس شاید 1-2 منٹ اور میں آپ کا زیادہ لے لوں، چونکہ ہمیں ٹائم بہت کم دیا قبلہ نے، شاید وقت ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں اگر کسی نے دعات پڑھ دیا، حضور بیٹھے ہیں، دعات پڑھ دیا، دال کی آواز نکلتی ہے، دعات کی آواز ہمیشہ دال کی نکلتی ہے، اگر پڑھ دیا تو جناب انہوں نے غلط کر دیا۔ لیکن اگر آپ زوات کو زوات کہیں گے نا، عرب کبھی نہیں سمجھے گا، معنی غلط نکلیں گے، ہمیشہ معنی غلط نکلیں گے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارے ممبروں سے غلط چیزیں رائج کر دی گئی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے رائج کر دی گئی۔ اچھا، کچھ نانی اماں نے رائج کر دی، کچھ دادی اماں نے رائج کر دی، جو باقی بچا ہے تو ہمارے وہاں ممبر نے جو آ کر کے علماء کی تو وہ برائی کرتے ہیں، علماء کی تو وہ برائی کرتے ہیں، اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے ترجمہ کیے ہیں نا اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جناب والا؟ آپ کیسے عالم ہیں، ممبر پہ کیسے آ کے بیٹھ گئے؟
جن کی ترجمہ کی ہوئی کتابوں سے آپ مطالعہ کر کے ممبر پر آپ اچھل رہے ہیں، ممبر کی کیلیں توڑ رہے ہیں، ممبر کی چولیں ہلائے دے رہے ہیں، انہی سے کتابیں آپ استفادہ کر رہے ہیں، انہی کی آپ برائی کر رہے ہیں۔ بارگاہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے وہاں غلط رائج ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، ہاں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم ضروری ہے۔ جب دینی علم ہوگا، یہ نہیں کہ قرآن استانی جی آئی اور انہوں نے 3 قرآن ختم کروا دیے، 3 قرآن تو انہوں نے ختم کروا دیے، بیچارے انہوں نے تو پوری محنت کی، چونکہ ان کا آنا آدھے گھنٹے کا، جانا آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹہ آپ کو پڑھا، 2 گھنٹے بیچاری نے انہوں نے آپ پر سرو کر دیے، لیکن آپ نے محنت نہیں کی جو قرآن صحیح طرح سے پڑھتی۔ بہت سی ایسی ہیں جن کے قرآن صحیح نہیں ہیں، استانی کے پڑھے، ہمارا مدرسہ چلتا ہے، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، استانی جی سے ہم نے قرآن پڑھا اور ختم کر لیا، لیکن یہاں جو پڑھا تو ہمارے وہاں مدرسے میں تو صفر ہیں بالکل، چونکہ وہ معاملہ جہاں جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ہے نہیں، اس انداز میں ان کو پڑھایا نہیں گیا، ان کی خطا نہیں۔ اچھا استانی نے جو پڑھایا تو ان کو بھی کسی نے ایسے ہی پڑھایا ہوگا، تبھی انہوں نے پڑھا، انہوں نے بھی اس طرح سے۔ تو ہمیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے تاکہ ہم حرام و حلال میں تمیز کریں۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم حرام و حلال میں تمیز کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز حرام ہے، وہ چیز حلال، شراب حرام ہے اور پانی حلال ہے، یہی نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ جانا پانی حلال ہے تو کون سا پانی حلال ہے، یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے جناب والا۔ تو یہ علم ہوگا تب مجھے معلوم ہوگا۔ اب اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو وہ 21 غسل نہیں کروائے جائیں گے، علم اگر ہوگا تو 21 غسل نہیں کروائے جائیں گے۔ یہ خواتین میں چیز بڑی مشہور ہے، 21 غسل کر لو۔ ابھی تک جو خواتین کے غسل ہیں وہ تمام یہ خواتین اور نوجوان بچیاں بیٹھی ان کو معلوم ہے کہ کتنے غسل ہیں، لیکن نانی دادی نے 21 غسل کروا دیے کہ نہیں 21 غسل کرنا پڑیں گے۔ تو ہمیں ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، دقت سے علم حاصل کریں۔ کوئی بھی علم ہو ہم بڑے اس کو سنجیدگی سے پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ کی محنت رائے گا جائیں اور اس کے بعد ہم ڈگری لے کر نکلیں تو گویا جدھر جائیں گے، اگر ہم دین کی طرف جائیں گے تو دین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر دنیا کی طرف جائیں گے تو دنیا کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔